اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نمبر 13 اور 13 نمبر کی جو سورہ ہے الرعد اس کا نام ہے، یعنی کہ بادلوں کی جو گرج ہوتی ہے نا، گرج، وہ جو کڑاکے دھڑاکے جس کو ہم بولتے ہیں، تھنڈر۔ تو ابھی ہم پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھنے جا رہے ہیں، تعارف، انٹروڈکشن ٹو سورت الرعد، سورہ نمبر 13۔ The chronological place of this surah and the general argument of surahs یعنی from 10 to 15، یعنی 10 تو سورہ یونس ہے اور ابھی 15 تک کا، مطلب جو ابھی ہم پڑھنے جائیں گے 13، 14، 15، 2 سورے بعد، تو اتنا جو ہے یہ پورا ایک، یعنی کہ مطلب ایک پورا گروپ ہے، اور تو اس کی جگہ وہی ہے اور ہیز بین ڈسکرائبڈ ان دا انٹروڈکشن، اور اس کی جو کرونولوجیکل پلیس ہے نا، اس کی وہ انٹروڈیوس ہو گئی ہے سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس کے انٹروڈکشن میں، جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس لیے بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دا اسپیشل آرگیومنٹ آف دس سورہ ڈیلز ود دیٹ aspect of Allah's revelation of himself to man and his dealings with him, which is concerned with certain contrast which are here pointed out۔ تو یہاں پر جو خاص بات جو ہونے والی ہے، جو اسپیشل آرگیومنٹ اس سورہ رعد کا جو ہے، وہ اس معاملے کے اندر ڈیل کرتا ہے کہ جہاں پر اللہ جو اپنے ریویلیشن یعنی بھیجتا ہے، جو وحی کرتا ہے، اپنا کلام بھیجتا ہے، اپنی کتاب ہے، سیکریڈ اسکرپچرز، تو وہ جو بھیجتا ہے وہ اس کے خود کے بارے میں ہوتے ہیں، جو کہ وہ انسان کو وہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوتا ہے نا ریویلیشن میں، کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس طرح چلو، ایسا کھاؤ، اور یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ مت کھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں اندر اللہ نے کیا، تو جو اپنے بارے میں وہ انسان کو بتاتا ہے، اور اس کی ڈیلنگ جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے، اور جس کے اندر یعنی کہ مطلب کچھ ایسا کانٹراسٹ بھی ہے جس کو کہ اللہ نے وہاں پر اس کو پن پوائنٹ کیا ہے۔ There is the revelation of prophets، پھر جو نبیوں اور رسولوں کے لیے جو وحی آیا کرتی تھی، which comes in spoken words، تو وہ جیسے کہ spoken words میں آتی تھی، یعنی کہ اس کو یعنی کہ جیسے کہتے ہوئے آتی تھی، یعنی اس کے words سے اسپیچ تھی، یعنی اس کے بول تھے، adopted to the language of the various men، یعنی جو وہاں کے جو بھی جہاں پر اللہ بھیجتا تھا، جہاں بھی نبی رسول بھیجا، اس بستی کے لوگ، وہاں کے لوگ کیا زبان میں بات کرتے تھے، الگ الگ طرح کے لوگ، الگ الگ گروپ ہے، گروپس آف مین ٹو ہوم اٹ کمس، تو الگ الگ، لیکن ان سب کے لیے ان کی جو زبان ہے، ان کی وہاں کی، اس شہر کی، اس بستی کی، اس گاؤں کی جو بھی زبان ہے، لینگویج ہے، اس لینگویج میں اللہ پاک اس کو بھیجتا تھا۔ اینڈ دیر از دا پیرلل ریویلیشن اور سائنس ان دا کانسٹنٹ لاز آف ایکسٹرنل نیچر۔ ایکسٹرنل نیچر جو نظر آتا ہے ہم کو، اللہ کی جو قدرت ہم دیکھتے ہیں، نظر آتی ہے جو، اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو ریویلیشن وہی جو ہے وہ انسانوں کو ان کی زبان میں بتاتے ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ اپنی یہ قدرت جو ہے جو نظر آتی ہے، اس کے قانون، کیونکہ قانون ہے نا ان کے، اور اللہ کی سائنس ہے، اس میں نشانیاں ہیں، سورج کا اگنا ڈھلنا، اس کے ٹائم تو نہیں بدلی ہو گئے، یا سورج کی جگہ چاند تو نہیں آ گیا، چاند کی جگہ سورج تو نہیں آ گیا، یا چاند سورج ٹکرا تو نہیں گئے کہیں، ہاں ستارے اتنے سارے ہیں آسمان میں، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا تو نہیں چکے کہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے لاز بھی ہے کہ بادل کا آنا، ہوا کا اس کو لانا، بارش ہونا، بہت ساری چیزیں، یعنی ہم اگر جو نظر آنے والی جو چیزیں ہیں ایکسٹرنل نیچر، یعنی جو ہے اس میں جو ہم کو نظر آتا ہے آن دس ارتھ، اس زمین پر، اینڈ ان دا ویزیبل ہیونس، اور جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے وہاں ہم کو نہیں دکھائی دیتی کہ انسانوں کے لیے جو چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرل
جو ہے وہ ریولیشن اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اللہ کی سائنس, اللہ کی آیتیں, پھر اللہ کے جو کانسٹنٹ لاز ہے, یعنی کہ بھائی جو سب ان کے سب کے وقت مقرر ہے کہ وہ کیسے اپنا چکر جو لگاتے ہیں اپنے آربٹ میں, اور پھر وہ لوگ جو پورا کے پورا ایک دوسرے کے ساتھ کہیں ٹکرا نہیں جاتے, اور پھر ان کے لاز ہے کہ بھئی یہ ڈھلنے کا ٹائم ہے, یہ اگنے کا ٹائم ہے, تو وہ سب چیز پہ لوگ برابر چلتے ہیں. ان کے اوپر ان کے لیے جو لا فکس کر دیا گیا وہ اس پر سب چل رہے نا. تو دیر از دا کانٹراسٹ بٹوین ریکرنگ لائف اینڈ ڈیتھ آلریڈی ان دا ایکسٹرنل ورلڈ. ایکسٹرنل ورلڈ یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو بار بار مطلب چلنے والی یعنی کوئی چیز ہے جو بار بار اپیئر ہوتی ہے, یعنی کہ اپیئر ری اپیئر ہوتی رہتی ہے نا, وہ کیا ہے؟ زندگی اور موت. تو زندگی اور موت جو ہے اس کے درمیان کا تم دیکھتے ہو, اس کے بیچ میں کیسا کانٹراسٹ ہے. یعنی تو وائی شوڈ مین ڈس بلیو ان دا لائف آفٹر ڈیتھ؟ تو جب یہ چیز ہوتی رہتی دنیا کے اندر تو پھر انسان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ یعنی کفر کرتا ہے, ایمان نہیں لاتا, کہ جب موت کے بعد جو زندگی ہے اس کو نہیں مانتا. کیوں؟ دنیا کے اندر زندگی اور موت تو چلتی رہتی ہے, تو کیا اس موت کے بعد جو زندگی آنی ہے وہ نہیں آ سکتی؟ دے موک ایٹ دا آئیڈیا آف پنشمنٹ بیکاز اٹ از ڈیفرڈ. کیونکہ وہ لوگ پھر جب مطلب جیسے سمجھو اللہ کا عذاب آنے کا, یعنی جب رسول نبی ڈراتے رہتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا, پھر اللہ کا عذاب ایسا ہے, یہ ہے, تو وہ چیز کے اوپر ان لوگ اس موکری کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے کہ ارے ابھی تک آیا نہیں عذاب. کیوں ایسا کرتے تھے وہ لوگ؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے عذاب لانے میں اس کو پوسٹ پون کیا ہوا ہے, ملتوی, تو پھر تو اس کی وجہ سے تم مذاق اڑا رہے ہو نا. کیونکہ اللہ کا بھی جو عذاب آنا ہے وہ آئے گا ضرور, لیکن اپنے سویٹ ٹائم پہ آئے گا. وہ کسی کے بولنے پہ, کسی کے جلدی بولنے پہ نہیں آ جائے گا کہ وہ جلدی آ جائے. اللہ کا جو وقت مقرر ہے وہ تبھی آئے گا. بٹ کین دے ناٹ سی اللہ پاور؟ تو کیا ان لوگوں کو اللہ کا پاور دکھائی نہیں دیتا؟ اور جو گلوری اینڈ گلوری ان تھنڈر, یعنی جب گرج اور کڑاکے جب ہوتے تو انسان کتنا ڈر جاتا ہے. اچھے لوگ شاندار محل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ڈر جاتے کہ ایک تڑاکا, ایک کڑاکا, ایک بجلی کی ایک کڑک, ایک آ کے بجلی گری تو وہ بڑے سے بڑا چاہے کتنا بھی بڑا محل ہو, کچھ بھی ہو, وہ وہاں پر آ کے اس کو جلا دے گی یا اس کا کانچ توڑ دے گی یا کچھ بھی ہوئے گا. تو کیا سب ہو جائے گا نا تہس نہس. تو اللہ کی شان, اللہ کا پاور, سبحان اللہ, کہ وہ تھنڈر میں دکھاتا ہے, وہ گرج میں, اینڈ دا فورسز آف نیچر, اور جو قدرت کے اندر جو ہوتے تو اس میں تم نہیں دیکھتے کیا کہ کبھی طوفان آ رہا ہے, کبھی بارش بے انتہا ہو رہی ہے, تو کبھی معلوم پڑا کہ کہیں سونامی آ گئی تو کہیں کچھ اور ہو گیا. اس طرح سے زلزلے اور سب کچھ جو ہے نا, تو وہ تمام چیزیں جو ہے کیا اس کو دیکھ کر اللہ کا پاور نہیں دکھائی دیتا؟ آل کریشن پریزز ہم. تمام مخلوق کا مطلب ہے صرف انسان نہیں, پرندے, چرندے, مچھلیاں, اور یہ جھاڑ, اور یہ ایک چیز جو ہے, ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد اور ثنا کرتی ہے. لیکن ہم ان کا حمد اور ثنا کا موڈ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس طرح کرتے, ان کا بولنے کا انداز کیا ہے, وہ ہم جانتے نہیں ہیں. It is the good that endures and the evil that is swept away like froth or scum. اور جو گڈ اور بھلائی جو ہے وہ رہے گی باقی ہمیشہ ہمیش. جب بھی کوئی بھلائی کرے گا, نیکی کرے گا, وہ تو تا قیامت, اس کے آخر حشر کے دن سب تب تک رہے گی نا وہ اس کی, تو یعنی مطلب ہمیشہ رہے گی. وہ قبر میں چلا گیا تو بھی ہے, لیکن ایول جو ہے اس کو تو اللہ پورا جھاڑو مار کے صاف جیسے کر دیتے نا, ایسا اس کا صفایا کر دیتا ہے اللہ. صفا چٹ, سویپٹ اوے. تو وہ جیسے ایسے سویپٹ اوے ہوتے جیسے کہ کوئی جھاگ تھا, کوئی اسکم تھا, یعنی اس کے اندر کوئی باڈی نام کی چیز ہی نہیں تھی, وہ تو ایک جھاگ تھا جو بیٹھ گیا. جھاگ جب کھلتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ بہت سارا. صابن کا جھاگ بناؤ, دیکھو کیسا لگتا ہے, کتنا لگتا ہے, لیکن وہ بیٹھ گیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے.
تو وہ لوگ جو ایول لوگ ہوتے برے، ان کا یہی ہے، ان کا ایسا ہی ہے. Not only in miracles but in the normal working of the world. خالی معجزات کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو عام طور کے اوپر جو دنیا کے اندر جو بھی چیز چل رہی ہے نارمل ورکنگ، اس میں بھی ہے. That are shown Allah's یعنی پاور اینڈ مرسی، یعنی اللہ کا پاور، اللہ کی مرسی، اللہ کا پاور، اللہ کی مرسی دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کا پاور جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، تہس تہس کر دیتا ہے. فرعون جیسے فرعون کو کہاں سے کہاں غرق کر دیا اس کی پوری آرمی کے ساتھ. اور مرسی کہ وہی بنی اسرائیل کو پار لگا دیا جو نہت تھے لوگ تھے، جو اپنے سر پہ پوٹلیاں لے کے چل رہے تھے اور چل رہے تھے، بس کیسے بھی چل رہے تھے، وہ لوگ چلتے چلتے جا رہے تھے اور ان کو سمندر پار کروا دیا اللہ نے. تو اللہ کی مرسی جو ہے وہ تو ہے ہی. آج بھی دنیا کے اندر تم دیکھو گے اللہ کا رحم اور پھر اللہ کا پاور. ایون ہیئر دیر آر سائنز آف دا ورکنگ آف ہز لا. اور اللہ نے جو بھی شریعت قانون بنایا ہے اس کی نشانیاں تم دیکھو گے. وہ نشانی جو ہے وہ دیکھو گے کہ وہ کس طرح سے ورک کرتی ہے. پلاٹ اور پلان ایز مین ول. انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سازشیں کرے اور کوئی نہ کوئی اس کے مطلب پلاٹنگ کرے اور کسی کو بھی مطلب ٹریچری کر کے بے ایمان کرے، کچھ بھی کرے، یعنی مطلب تو پلاٹ اور پلان جو ہے وہ انسان کی خواہش ہوتی کرنے کی، مرضی. لیکن اٹ از Allah's will that must prevail. اللہ کی مرضی جو ہے وہی بالآخر باقی رہے گی، کامیاب ہوگی. This is illustrated in یوسف علیہ السلام story in the preceding surah. اس سے پہلے کی سورہ کون سی تھی جو ہم نے پڑھی؟ یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف. اس سٹوری کے اندر ہم نے سب یہ دیکھ لیے نا، سب دیکھے ہم نے کہ کس طرح سے اللہ کا پاور، اللہ کی مرسی، پھر اللہ کس طرح سے ایول لوگوں کی کتنی بھی سازشیں ہوں وہ کیسے فیل ہوتی ہے، اور اللہ کی جو مرضی جو ہے، اللہ نے جو چاہا ہے وہی ہو کے رہتا ہے. اب اس کی سمری جو ہے کہ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک، from 1 to 18. The book of Revelation is true. یعنی جو بھی یہ وحی کی جو کتاب ہے قرآن، یہ بالکل حق پر ہے، سچی ہے، ٹرو ہے. اینڈ از کنفرمڈ بائی دا سائنس ٹو بی سین ان ویزیبل نیچر. تو جو قدرت تم کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر ان کی نشانیاں نظر آتی ہے کہ نہیں؟ نظر آتی ہے. اللہ who created such mighty forces in outer nature. تو وہ اللہ جس نے اتنے مائٹی فورسز یعنی کہ بجلی کا چمکنا، ہاں، اور وہ بادلوں کا گرجنا، بارش بے انتہا ہونا، طوفان کا آ جانا، یہ ساری چیزیں یہ مائٹی فورسز ہے اللہ کے. تو اللہ نے قدرت کے اندر سوچو کہ یہ چیز کو بنایا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے. کین ریز اپ مین اگین آفٹر ڈیتھ. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ انسان کو دوبارہ موت کے بعد اٹھائے؟ یعنی وہ یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا. Allah's knowledge is all compasing. اللہ کا علم جو ہے وہ پورا ہے. سمندر جس کو ہم دیکھتے سمندر کو سمجھ لو، پورا سمندر اللہ کا نالج ہے، علم ہے، اور وہ آل کمپاسنگ ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا اس کو علم ہے. زمین کے اندر جا کے کون سے کیڑے نے کیا کیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. زمین کے اوپر کون کیا کر رہا ہے، کون سے محلات کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہاں پر چھپی سازشیں اور کیا کیا مطلب جو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جو لوگ چال چلتے کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب چیز اللہ کے علم میں. اس لیے کہ اللہ کا علم وہ سمندر کے مانند ہے، اور جو اللہ نے دنیا میں علم دیا ہے وہ تو سمجھ لو کہ ایک انگلی کو تم ڈبا کے نکالو اگر وہ صرف اتنا ہی ہے. پرندے کی ایک چونچ جو پانی پینے کے لیے اندر جائے اور نکالے باہر، تو اس چونچ پہ جو پانی لگا ہوا ہے سمجھ لو وہی ہے جو دنیا کے اندر علم ہے، جس کو دیکھ کے ہم ہو اور ہا کرتے رہتے. سو آر ہز پاور اینڈ گڈنس. یعنی اللہ کا نالج بھی، لیکن اللہ کا پاور بھی زبردست. وہ جو چاہے وہ کرے، اور ایک آنے واحد میں، ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں کر دے. اینڈ گڈنس، وہ بھی اللہ کی بھلائی بہت ہے. اللہ کو جب کسی کے ساتھ گڈنس کرنی ہوتی ہے تو وہ اللہ کرتا ہے، بس اس کو کوئی روک نہیں سکتا.
تو یہ ہو گئی آیت نمبر فرام 1 to 18 کے بیچ کا جسٹ. پھر ہے آیت نمبر 19 سے لے کے 31 کا جسٹ. دا رائچیس سیک دا پلیجر آف اللہ اینڈ فائنڈ پیس. جو نیک بندے ہیں، جو صالح ہیں، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو بھڑکا کے غصے میں اس کی ناراضگی نہیں حاصل کرتے. ان لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیکوکاروں میں سے جو لوگ ہیں. تو پھر ان کو بھی ملتا ہے پیس، امن و امان، سلامتی. دا ایول ونس، لیکن وہ جو برے ہیں، شیطانی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بریک ہز لا، اللہ کا جو قانون ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. اللہ نے کوئی قانون بنایا، اس کو توڑ دیا، اپنی مرضی چلائی، اللہ کے قانون کو توڑ دیا. تو یہ ایول لوگ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں. دا ایول ونس بریک ہز لا، کیول اینڈ ڈسپیوٹ اینڈ ریجیکٹ فیتھ. اور پھر جو بھی اللہ نے جو چیز کو تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس میں سے یہ چیز کو فالو کرو، تو اس میں نکتہ چینیاں کریں گے کہ اس کے اندر اس کی بال کی کھال اتارو، نکتہ چینی کرو، پن پوائنٹ کرو، یہ ایسا کیوں، اچھا ایسا کیوں کرا، پھر تو اللہ نے یہ کیوں ایسا. تو یہ سب کریں گے یا تو، اور اگر ان کو کوئی بتائی جائے گی بات حدیث سے تو بھی وہ لوگ یہی کریں گے، نکتہ چینی. اور یا تو پھر بحث بحث بحث. اور ایمان کو تو ان لوگ رد ہی کر دیتے. ایمان تو ماننا ہی نہیں نا. اینڈ ریجیکٹ فیتھ. The wrath of Allah will take them unawares. تو اللہ کا غضب اور غصہ جو ہے، جسٹ بیکاز اللہ نے اس کا ٹائم ڈیلیڈ رکھا ہے، تھوڑا تاخیر ہے اس میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچ گئے. تو وہ جب اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اور اللہ جب ان کو پکڑتا ہے تو وہ بالکل بھونچک کے رہ جاتے ہیں، unawares. ان کو تو ہوش بھی نہیں، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اب یہ کیا ہو گیا، کہاں سے آیا یہ عذاب، باپ رے یہ کیا ہو گیا. اور اچانک آ کے ان کو عذاب پکڑتا ہے اور وہ یوں کے یوں ہی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. بٹ ان ہز اون گڈ ٹائم، اللہ اپنے وقت پر ہی کرے گا جو بھی کرنا ہے. کبھی کوئی بندے کا کوئی دل دکھایا اور وہ بندہ بولے اللہ دیکھ اس نے میرا دل دکھایا، ابھی تو اس کو مطلب برابر کر دے، اس کو ٹھیک کر دے، یا مطلب اس پہ عذاب لا، وہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ اللہ کو جو بھی لانا ہے، عذاب جو بھی اس کو سزا دینی ہے، وہ اپنے گڈ ٹائم پر ہی لائے گا. اس کا خود کا جو صحیح وقت ہے مقرر تبھی لائے گا. بندوں کے کہنے پہ اللہ نہیں چلنے والا کہ کسی نے کبھی کچھ بھی بول دیا تو وہ کر دے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون بندہ کیا ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہاں پر یہ چیز کو اندر آیت میں ہے 19 سے لے کے 31 میں کہ اللہ اپنے گڈ ٹائم پر کرے گا جو بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ اب صحیح وقت ہے. سو واز، اب یہ لاسٹ 32 سے لے کے 43، یعنی اس میں صرف 43 آیت ہے، تو 32 سے لے کے 43 جو ہے اس میں ہے سو واز اٹ ود پروفیٹس بیفور. تو پہلے جو نبی رسول آئے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. they were mocked، ان کی مذاقیں اڑتی تھی، ان کی ٹھلی اڑاتے تھے. but the mockers were destroyed. تو جو ان کی مذاقیں اڑا رہے تھے، کیا نوح علیہ السلام کی مذاق نہیں اڑا رہے تھے جو پہلے رسول دنیا کے؟ کتنی مذاق اڑا رہے تھے ان کی. اور ایسے ہی تمام نبی رسول جو بھی آئے سب کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کی مذاق اڑتی تھی. ان کی باتیں آج بھی اگر کوئی بھی تم کو کوئی ایسی باتیں کرے گا کہ اللہ رسول کی یا قرآن کی، تو لوگ اس کے پیچھے سے مذاق ہی اڑائیں گے. while the righteous rejoiced، مگر جو نیک صالح متقین مومنین بندے ہیں، نیکوں کاروں میں سے جو ہے، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ تو تباہ ہو گئے. بٹ دا موکرز ور ڈسٹرائڈ، کیونکہ ان کو تو تباہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. مگر نیک جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو خوشیاں منا رہے. اینڈ ور اسٹیبلشڈ، اور اللہ نے ان کو قائم کیا، اللہ نے ان کو قائم کیا، جو کہ ہم نے ابھی سورہ یوسف میں بھی پڑھا کہ کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اسٹیبلش کیا ایجپٹ کے اندر. یہاں پر انٹروڈکشن اس کا ختم ہوتا ہے.